معزز سامعین گرامی قدر، سفر حج کے دوران پیچھے سے بہت سے واقعات پاکستان میں رونما ہوئے جو شرعی پہلو ہیں ان واقعات کے، ان میں سے بعض کو ہی ظاہر آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ آنے والے خطبات میں باقی واقعات کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک نہایت اہم واقعہ جو دوران سفر حج یہاں پہ پاکستان میں پیش آیا کہ پاکستان میں ایک بحث شروع ہوئی مدر ملک بینک کے حوالے سے، والدہ کے دودھ کا بینک قائم کرنا، یعنی عورتوں کے دودھ کا ایک بینک قائم کرنا۔ اس حوالے سے بہت سی معروضات سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ آپ احباب سماعت فرما چکے ہیں۔ اس کے اندر جو بہت اہم باتیں ہیں اور نکات ہیں، ان میں سے جو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور کے اوپر مجھے اور آپ کو جس سے آگاہ ہونا چاہیے، یہ جو ملک بینک ہے، یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی جناب بڑی رحم دلی ہے اور بڑی انسانیت سے محبت ہے کہ وہ ایسے بینک قائم کر رہے ہیں کہ جن کے اندر اپنی طرف سے اعداد و شمار، یہ پاکستان کے اندر 3 سے 5 لاکھ بچہ دودھ ماں کے نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاں افزائش نسل کو اور برتھ کنٹرول سسٹم کو اور بچوں کے قتل کو، پیٹ کے اندر حاملہ عورتوں کے قتل کو جائز اور لیگل قرار دیا گیا ہو، جن کے آئین، قانون اور مذہب اور شریعت میں، اب مذہب اور شریعت تو رہا نہیں، کہ آپ کے خیال میں وہ بچوں کے اتنی ہمدرد مسلمان بچوں کے؟ یہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے اعداد و شمار کہاں سے حاصل کیے؟ 3 لاکھ سے 5 لاکھ بچے آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ خواتین اور مرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، آپ کے خاندان میں، پورے خاندان میں کوئی بچہ ماں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے مرا ہے؟ یہ کہاں سے اعداد و شمار لیے؟ اور پھر اسلامی معاشرے میں رضاعت کا جو کنسپٹ ہے وہ کب سے ہے؟ 1400 سال قبل۔ اگر بالفرض کسی ماں کا دودھ کم ہو بھی ہو تو دوسری عورت اس کو دودھ پلائے اور بچے کے والدین اس کو اجرت دیں۔ دودھ پلانے کی اجرت دینا الگ مسئلہ ہے اور دودھ کا بیچنا الگ مسئلہ ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ صرف ایک کلچر ہے جس کو یہاں پہ رائج کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا، پہلے ٹرانسجینڈر، پھر گیز اینڈ لیزبین، پھر اس طرح کی باتیں آہستہ آہستہ آتی ہیں نا۔ اب مدر ملک بینک آئے گا تو کچھ عرصے کے بعد سپرم بینک بھی آئے گا، کلچر ساتھ آتا ہے۔ جب سپرم بینک بھی آئے گا پھر سیروگیسی بھی ہوگی، کرائے کی کوک بھی ہوگی۔ کسی غریب عورت کو پیسے دو اور اس کے اندر نطفہ اور بیضہ رکھ کے، انڈا، ایگ اور سپرم رکھ کے اس سے بچہ بھی لیا جائے گا۔ یہ کلچر ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف اتنی سی بات۔ اگر صرف اتنی بھی ہو تو بھی اسلام میں حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کا ریکارڈ رکھنا ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قرآن کی آیات کہ رضائی مائیں اور رضائی بہنوں کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی رضاعت سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل حضرت حمزہ کی بیٹی کا، یعنی چچا کی بیٹی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ حضرت حمزہ کی بیٹی کا رشتہ پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری اس سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اور حمزہ تو دودھ شریک بھائی ہیں۔ سمجھ آئیے بات؟ اور یہ بات کہنا یہ جی علماء کی تنگ نظری ہے، اور بھائی یہ اجماع امت ہے۔ اول اسلام میں 10 مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت واقع ہوتی تھی، پھر اجماع امت ہے کہ 5 مرتبہ پینے سے ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی سن لیں بعض علماء اس 5 کے بھی ایک کے قائل ہے کہ 1 دفعہ پینے سے بھی ہو جاتی ہے۔ آپ 1 دفعہ کو چھوڑیے، 5 دفعہ جو کسی عورت کا دودھ پی لے وہ اس کی ماں ہے، اور وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ اب ایک بچہ ایک دن میں 5 فیڈر پیتا ہے، اور اس عورت کا دودھ لاہور میں 5
دفعہ ایک بچے نے پیا، اسلام آباد میں 5 دفعہ ایک بچے نے پیا، کیسے ریکارڈ ہوگا کہ یہ دودھ کس کو بیچا گیا، یہ کس بچے نے پیا، لاہور کا، اسلام آباد کا، فلاں کا فلاں کا؟ آپ اسلامی نظام معاشرت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ رضائی بہن بھائی سگے بہن بھائیوں جیسے ہوتے ہیں، تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ سگے بہن بھائیوں کی آپس میں شادی ہو جائے؟ یہ کیا سسٹم ہے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور پھر دکھ اور افسوس یہ ہوا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا تو ان کے اوپر پھپتیاں کسی جا رہی ہیں، جو علماء اس کو حرام قرار دے رہے ہیں ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عقل پہ ایسا پردہ پڑتا ہے، یہ پوری آپ یہ سمجھے کہ پورا کلچر، پورا وین امپورٹ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سندھ حکومت نے علماء کے ان فتاوی کے بعد اور علماء کی ان آواز اٹھانے کے بعد اس کو بند کر دیا، لیکن یہ بار بار پاکستان کے اندر ہی ٹرانسجینڈر عورت مارچ، ٹرانسجینڈر، اب آہستہ آہستہ آپ دیکھنا سپرم بینک، سیروگیسی، اس طرح کے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کسی اور عورت سے، بیوی بانچ ہے جی میں کسی اور مرد کا سپرم رکھوا لوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی کھیتی کو مرد کے پانی کے علاوہ کوئی سراب نہیں کر سکتا۔ ہاں اپنا ہی مرد ہے، اس کا سپرم عورت رکھوائے تو جائز ہے، لیکن یہ ابھی ابتدا ہے، یہ آپ کے کلچر کا ستیہ ناش کرنے کے لیے۔ آپ ایمانداری سے سوچئے گا، ایمانداری سے، آپ ساتھ بیٹھے میں آپ نے میری ہاں میں ہاں ملائی ہے کہ کسی کی فیملی کے اندر کوئی ایک بچہ بھی ماں کی دودھ کی کمی سے فوت نہیں ہوا۔ تو یہ 5 لاکھ بچہ انہوں نے کہاں سے لیا اعداد و شمار؟ یہ سب جھوٹ ہے اور یہ باتیں ہیں۔ بالفرض یہ اعداد و شمار درست بھی ہوں تو اسلام میں تو بڑا خوبصورت سسٹم موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے قوانین بیان کیے ہیں کہ جو رضائی مائیں ہیں ان کی کفالت بھی کس نے کرنی ہے؟ جس کا بچہ ہے۔ پورا ایک سسٹم ہے یہ کفالت کا سسٹم، اس کو امپلیمنٹ کرنا۔ دودھ بیچنے کے اوپر کیا انسان اپنا خون بیچ سکتا ہے؟ بال بیچ سکتا ہے؟ ناخن بیچ سکتے ہیں؟ اپنا دودھ بیچنے کی یہاں پہ جی تیاریاں کی جا رہی کہ عورتیں دودھ بیچیں گی، جی کمائی بھی ہوگی، جی یہ بھی ہوگا، اور عجیب جی بینیفٹس بتائے جا رہے ہیں بچوں کی۔ انسان کو اس طرح کی سازشوں کا اور اس طرح کے پراپوگنڈے کا کبھی بھی شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، میں تو حج پہ تھا، میں نے تو اپنی آنکھوں سے سعودی حکومت کے جو انتظامات ہیں ان کا مشاہدہ کیا۔ پاکستان میں اور پوری دنیا میں رافضی میڈیا نے ایک پراپوگنڈا شروع کیا، جی لاکھوں لوگ، جی ہزاروں لوگ جی منا کے اندر مر گئے ہیں۔ سب جھوٹ ہے۔ 18 لاکھ سے زائد افراد نے آفیشلی حج کیا ہے، اور آپ کو پتا سعودی عرب کے اندر رہنے والے انلیگل حج کرنے والے، ان کی اگر تعداد ملائی جائے تو یہ 25-30 لاکھ افراد ہوتے ہیں۔ 25-30 لاکھ افراد میں سے 1000 کا مر جانا طبعی اموات کے اندر بھی پرسنٹیج میں ہے۔ تو پھر سفر کی مشقت، دھوپ اور گرمی، اس قدر گرمی تھی جس دن ہم نے رمی کرنی تھی 52 ڈگری تک ٹمپریچر چلا گیا، 52 ڈگری تک۔ اور وہ لوگ بیچارے جو انلیگل حج کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس خیمے بھی نہیں ہوتے، 8-8 10-10 کلومیٹر آئے، ڈی ہائیڈریشن ہو گئی، بزرگ فوت ہو گئے۔ یہ جو اموات ہوتی ہیں 1000 900 800، یہ 25-30 لاکھ افراد میں سے ویسے ہی ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں پراپوگنڈا کرنا، کس کے بارے میں؟ عجیب ہمارا کنسپٹ ہے، یہ بھی بڑے دکھ کی درد دل ہے۔ وہ ملک جو ہر موقع کے اوپر آپ کی مدد کرتا ہے، جو ہر موقع پہ آپ کی معیشت کو سپورٹ کرتا ہے، جو آپ کو پیٹرول دیتا ہے، جب بھی جاؤ مانگنے کے لیے سب سے پہلا ملک سعودی عرب ہے، جن کا کھاتے ہیں انہی کے خلاف ہردا سرائی کرتے ہیں۔ اور وہ جو ہمیشہ جس نے پاکستان پہ حملہ بھی کر دیا، وہ لابیاں ہمیشہ سعودی عرب کے خلاف ہردا سرائی کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں اپنے محسنین کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔